حکمرانوں جو بھی حکمران ہیں ان سے اگر ان کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح وہ چلا رہے ہیں پھر پاکستان بھر میں دھرنے ہوں گے، پاکستان بھر میں دھرنے ہوں گے، تمام خیبر پختونخوا میں ہوں گے، تمام بلوچستان میں ہوں گے، تمام سندھ میں ہوں گے، پھر کسی کو ان کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں مجبور نہ کریں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم تمام پاکستان میں دھرنے شروع کریں۔ جب آپ عقل کی بات نہیں مانتے، دلیل کی بات نہیں مانتے، شعور کی بات نہیں مانتے، عوام کی اس کی بات نہیں مانتے، پھر ہمارے لیے کون سا راستہ؟ بسم اللہ آپ گولیاں چلائیں گے، کتنے لوگوں کو مارو گے؟ 18 آدمیوں کو آپ نے مار دیا، خدا کا میرے کشمیر جیسے سینسیٹیو علاقے میں 18 انسانوں کو آپ نے مار دیا۔ اب اگر اور مارو گے ٹھیک ہے، ایک اور جلیانوالہ باغ صحیح، ایک اور جلیانوالہ باغ بنا دو، پھر پوچھو کہ ڈائر کا کیا بنا، پھر پوچھو کہ 100 سال بعد ملکہ وکٹوریہ جب آئی ہندوستان تو ہندوستان کی حکومت نے کہا کہ جلیانوالہ باغ پہ معافی مانگو۔ الزبتھ ناٹ وکٹوریہ، تھینک یو فار کریکشن۔ الزبتھ مجبوراً اس نے 100 سال پہلے جلیانوالہ باغ کے ظلم کے لیے معافی مانگی، پھر جا کے حکومت اس نے کیا کیا۔ ہمیں کیوں مجبور کر رہے ہو؟ اپنے لوگوں کو کیوں مجبور کر رہے ہو؟ یہ آپ کا فلسفہ میں نہیں لگتا۔ آپ الیکشنوں کی منڈی لگائیں گے، الیکشن بیچیں گے، اسمبلیاں بیچیں گے، اس کو آپ نہ غداری سمجھتے ہیں نہ برا کام سمجھتے ہیں، اور جو اس کام کو روکتے ہیں ان کو آپ قطار کہتے ہیں۔ دماغ خراب ہو گیا آپ کا۔ ہمارے لیے تو مشکل ہو گیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت، اور اس ان حکمرانوں کا حکم یہ ہے کہ جھوٹ بولتے رہو، نماز بھی پڑھتے رہو، جھوٹ بھی بولتے رہو۔ ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ اللہ کی احکامات کے اندر خلاف کر سکتے ہیں، ہم نے سچ کہنا ہے، کوئی جھوٹ کا بیانیہ رد کرتے ہیں۔ یہ اگر ہماری طرح بسم اللہ الرحمن ہم عمر کے اسی سے میں بنے ہوں، یہ دل بھی جوان ہے، یہ بھی جوان ہے، علامہ صاحب ہے، اگر آپ کو شوق ہے بھیج دو ہمیں جیل، مزہ آئے گا، وہاں آرام سے بیٹھیں گے، کتابیں پڑھیں گے، وہ کریں گے۔ ویسے بھی آپ نے شروع کر دیا یہ جو کوٹ لکھپت کے 70 سالہ بوڑھوں کو اپنے ہر ایک کو 280 سال جیل، خدا کو مانو یار، 280 ایئرس پر پرسن، ہوا کیا ہے؟ خدا کو مانو۔ اس جو لوگ اسمبلیاں بیچتے ہیں وہ پاکستان کے ہیروز ہیں، جو لوگ پیسے لے کے لوگوں سے وہ کرتے ہیں وہ آپ کے پاکستان کے ہیروز ہیں، اور جو پاکستان کو ایک جمہوری پاکستان، ایک اچھا پاکستان، آئین کے تابع پاکستان، جس میں طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ ہو، قوموں کی زمینیں ان کے حوالے ہوں، ایک اچھا خوشگوار بہترین پاکستان بنے، اس کے آپ خلاف ہو گئے، پھر ہمارا آپ کے ساتھ ایک چلنا مشکل ہو جائے گا۔ میں تو یہ نہیں کہتا، یہ بڑی پارٹی کے لوگ ہیں، ایسے اسمبلی میں پھر کون بیچے گا؟ اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو ٹھیک ہے، اسمبلیاں بند کر دو، تالا لگا دو، آپ مزے کریں، ہم چلے جائیں گے گھروں کو، پھر دیکھیں گے، پھر عوام تخت اچھالے گی۔ ایسے دنیا میں فیصلے ہوں گے کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ گاڈ بلیس یو، بڑی مہربانی۔ جی بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں جو اس وقت آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے تصور، اب تک آپ بہت زیادہ احباب کے علم میں آ چکا ہوگا کہ جو آج ہمارے ساتھ واقعہ رونما ہوا، قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی صاحب، قائد حزب اختلاف سینٹ علامہ ناصر عباس صاحب، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب رواں دواں تھے، اور پروگرام تھا ہمارا آزاد کشمیر جانے کا، راولہ کوٹ مظاہرین کے ساتھ ملنے کا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو وہاں پر دھرنا دیے ہوئے ان سے گفتگو کرنے کا، ان کے شکوے اور شکایتیں سننے کا، اور ہماری نیت یہ تھی کہ بہت سے لوگوں نے بشمول حکومت نے جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کیا، اور ہم وہاں پر جا کر گفت و شنید کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے یہ کوشش کر سکیں کہ ان کی شکوے شکایتیں ہیں کیا اور حل تلاش کر سکیں۔ یہ ہماری خواہش تھی اور ہماری کوشش تھی، لیکن آج اسلام آباد پولیس نے سہالہ میں
چکیاں کے مقام پر ناکے لگا کر بختر بند گاڑیاں کھڑی کر کر پولیس کی نفری بھیج کر پریزن وینز منگا کر وہاں پر ہمیں روک لیا اور آگے جانے سے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی. ہم نے سوال کیا جو پولیس اہلکار ڈیوٹی پر موجود تھے کہ آپ اس قانون کے تحت ہمیں جانے سے روک سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ اعلیٰ حکام نے کہا ہے کہ پاکستان کے قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی اور سینٹ اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دیں گی, ان کو روکنا ہے. ہم وہیں پر بیٹھ گئے, وہاں پر کافی دیر ہم بیٹھے رہے اور میلوں لمبی قطاریں لگ گئی وہاں پر. جو عام سفر کرنے والے لوگ تھے وہ بھی مشکل کا شکار ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ قومی میڈیا کے سامنے, پریس کے سامنے ہم اپنا نقطۂ نظر رکھیں گے اور وہاں سے ابھی سیدھا ہم شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پر آئے جہاں پر آپ تمام احباب موجود ہیں. باقی گفتگو قابرین اور قائدین کریں گے. میں صرف ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلا کر اجازت چاہوں گا کہ آج کے واقعات کی جو تصاویر ہیں, جو فوٹیجز ہیں, یہ صرف ہمارے لیے نیشنلی ایک امبیرسمنٹ نہیں ہے, بین الاقوامی طور پہ بھی یہ ایک پاکستان کے لیے ایک امبیرسمنٹ ہوگی کہ پاکستان کے قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی اور سینٹ اور سابقہ وزیر اعظم کو آزاد کشمیر نہیں جانے دیا گیا. اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ دنیا بھر میں بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے, یہ اس کو تقویت دے گا. ہمارا مقصد وہاں پر دلوں کو جوڑنا تھا, زخموں پر مرہم رکھنا تھا. اور آج یہ جو حکومت نے اپنی دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے, یہ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس سے کشمیر ایشو کو, کشمیر کاز کو, پاکستان کی بین الاقوامی پوزیشن کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے. ہم انجانے میں وہ تمام چیزیں کرتے چلے جا رہے ہیں جو پچھلے 76 سالوں سے پاکستان کی آفیشیل پوزیشن کے خلاف ہے. تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, معاملات کو گفت و شنید سے حل کرنا چاہیے. ہمارے جانے کی بھی آج یہ اسی سلسلے میں ایک کڑی تھی, بہرحال حکومت نے نہیں پوری ہونے دی. تب بھی ہم چاہیں گے کہ یہ معاملہ گفت و شنید سے ہی حل ہو اور مزید جانوں کا نقصان نہ ہو. یہ ہماری آج جو ہمارے ساتھ بیتا یہ آپ کے سامنے رکھا. اب قابرین اس پر بات کریں گے. مصطفیٰ بھائی نے جو کہا اس کو انڈوس کرتے ہوئے پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے, آپ کو بہت بہت شکریہ. ہم جب کشمیر ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان ہم نے اپنے آپس میں مشورہ کیا. اپنی طرف سے ہم نے فیصلہ کیا تو 2 ہفتے پہلے کہ ہم یہ کشمیریوں کے پاس جانا چاہیے, کچھ ان جو گریوینسز ہیں ان کو سننا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے, کہ کشمیر جیسے لوگ جو چاقو, چوریوں, بندوقوں اور اس سے دور کے لوگ تھے, وہ اس حد تک کیوں مجبور ہوئے کہ ان پر گولیاں چلائی گئیں اور 18 سے زیادہ لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس دوران کشمیر کی مختلف تنظیمیں ہم سب کے پاس, ان کے پاس, ادھر بیسک ہیومن رائٹس والے, ان کی کمیٹیوں والے شریف لوگ ہمارے پاس آئے. انہوں نے کہا بھائی مہربانی کریں آپ درمیان میں پڑھیں. اس درمیان میں 2 ہفتے پہلے ذمہ دار لوگوں نے محترم علامہ صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ کشمیر کس لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کچھ کہا ہوگا, پھر یہی انہوں نے رابطے کیے تھے خاقان عباسی صاحب سے. ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ خدا نخواستہ ہم اس پہ تیل ڈالیں گے اور اس کو اور مزید وہ کریں گے. بات آپ سے بگڑ گئی ہے, ہمیں جانے دیں, ہم جا کے پوچھیں گے, دیکھیں گے, آئیں گے, پھر بات ہوگی. پھر ہم نے اپنا مشورہ کیا, پچھلے منڈے کو ہم نے جانا تھا. یہ طے شدہ فیصلہ تھا کہ خاقان بھائی, کوکر بھائی, علامہ صاحب ہم جائیں گے
ان کی بھی 2-3-4 دفعہ کہ میں نے بھی ضرور جانا ہے آپ کے ساتھ پچھلے منڈے کو. ہم نے وہ جو اطلاعات آئی تھی جو ذمہ دار ترین لوگ ہیں ان کے پاس، علامہ صاحب کے پاس اور حکام کے پاس، ہمیں ایسا اندازہ ہوا تھا کہ شاید ان کی بھی خواہش ہے کہ بسم اللہ آپ چلے جائیں. سچ نہیں کہ جو کوئی اسلام نہیں ہوگا، یہ معاملہ ہے کہ بسم اللہ چلتے ہیں. درمیان میں بہت باتیں کیسی ہے. بہرحال ہم چل پڑے. آج وہاں انہوں نے بتایا یہ کشمیر کا ہمسایہ ہے، یہ آدمی کشمیر کا ہمسایہ ہے، یہ آدمی کشمیر کا ہمسایہ ہے، مری گلیجات اور یہ کشمیر کو جانتے ہیں. ہماری خواہش تھی کہ ہم جائیں ادھر وہ کریں. قرآن کریم کا حکم ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے. علامہ صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے، قرآن کی وہ کرنا میرے لیے ذرا مشکل بھی ہے، بری بات بھی ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں الجھ پڑے تو تم صلح کے لیے کود پڑو اور جا کے دونوں کو سنو، اور پھر ایمانداری سے جب آپ کو پتہ چلے کہ نقصان اس میں ہے، یہ ظالم ہے یا یہ جارح ہے، وہ مظلوم ہے، تو اس میں قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، اور اگر جارح اپنی بات نہیں مانتا تو اسے قتل و قتال کی بات ہونی، اسے الجھو اور مظلوم کا ساتھ دو. ہم نے صرف یہی کرنا تھا. وہاں جا کے ہم نے ان سے بات کرنی تھی. اگر ان میں کوئی نقص تھا، ان کے مطالبات میں کوئی گڑبڑ تھی یا وہ آؤٹ آف وہ ہوتا، ہم ان سے کہتے تھے کہ آپ کے مطالبات یہ غلط ہیں. پھر ہم جو جن کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے ان سے بات کرتے. پھر ہم نے وہ بات کرنی تھی جو ایک انسان کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ظلم اور مظلوم کے بارے میں کہنا ہوتا ہے. ہم نے وہی کہنا تھا. جب ہم گئے بسم اللہ کر کے، اس شوق پہ ہمیں وہ کر دیا گیا، روک دیا گیا. ہم وہی بیٹھے. بہت اچھی جگہ تھی اس کے لیے درنے کے لیے، بہترین جگہ تھی. سایہ درخت بھی تھے، نزدیک کے بادیاں بھی تھی، ضروریات زندگی بھی آسان تھی. لیکن انہوں نے کیا کر دیا، دونوں طرف کی ٹریفک جام کر دی. مریض آ رہے تھے، غریب لوگ آ رہے تھے، کسی کا کام تھا، کوئی ایئرپورٹ جا رہا تھا، کوئی کہاں جا رہا تھا. پھر ہمیں مجبوراً یہ کرنا پڑا کہ بھائی عوام کی تکلیفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آج پیچھے ہٹنا چاہیے. مرضی ان کی.